الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر مسلمان اپنے دل کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر ایک سکون، فرحت اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور تمام امت مسلمہ اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر اللہ رب العزت کی بے پناہ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجود ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ روزہ کو رکھ کر اپنے نفس پر مشقت برداشت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے دوست بہت قریبی عالم جناب صاحبزادہ علامہ عمار شاکر رضوی صاحب اور ساتھ ساتھ جناب میرے محسن، میرے دوست، میرے بھائی قاری محمد لقمان قادری اشرفی صاحب، انہوں نے پیغام رمضان کے حوالے سے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ جہاں پر ماہ رمضان کے آتے ہی ایسے لوگ جن کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی وابستہ نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کے پروگراموں کو مذہبی پروگرام کا نام دے دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ جب مجھے انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ ہمارا یہ ذہن ہے اور ہم اس طرح کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے فوراً کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو دین کو سمجھنے والے ہیں، دین کو تھوڑا بہت جاننے والے ہیں یا دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو سارا سال دوسری دنیا کے ساتھ وابستہ رہ کر نہیں گزارتے بلکہ پورا سال ان کا دین، مسجد، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہی گزرتا ہے، تو یہ کام اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ کام بہت آسان انداز میں پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا اور انشاءاللہ اس کو عوام قبول بھی کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پیغام رمضان پروگرام کے اندر ہم علماء کو بھی دعوت دیں گے، نعت خواں بھی تشریف لائیں گے، قراء حضرات بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان سے باتیں بھی کریں گے، ماہ رمضان کی برکتیں بھی اپنے دامنوں میں سمیٹیں گے اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرتے ہوئے محبت، پیار، امن، سکون اور آپس میں ہم سب کو بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ پوری امت مسلمہ کو اور خصوصی طور پر ملک پاکستان کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی صاحبزادہ صاحب کی اور قاری لقمان صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں پر آنا اور یہاں پہ گفتگو کرنا اور یہاں سے واپس چلے جانا یہ بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام پیغام رمضان کے حوالے سے ہم نے جن دوست احباب کو، علماء کرام کو یہاں پر اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ان میں جناب ہمارے علامہ قاری محمد اویس جلالی صاحب وہ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست جناب قاری بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں نعت خوانی بھی کرتے ہیں، جناب حافظ محمد مجاہد اقبال قادری اشرفی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی بابرکت کلام سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ مجاہد اقبال قادری اشرفی صاحب سے کہ وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے ہمیں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے تجھ سا سیاہ کاری کون ان سا شفیع ہے کہاں تجھ سا سیاہ کاری کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان
جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آج کی ہماری اس پیغام رمضان کے حوالے سے جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، اس میں خصوصی مہمان جناب علامہ مولانا محمد اویس جلالی صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہم انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کی عظمت و برکت، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کن چیزوں کا کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں منع فرماتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد اللہ حمد شاکرین و صلی علی نبی الامی والہ طاہرین واصحابہ المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں پیغام رمضان، اس رمضان کریم کی ٹرانسمیشن میں ہمارے جو رفقا ہیں، صاحبزادہ عمار شاکر صاحب، قاری لقمان حسن صاحب، اور ہمارے ہوسٹ میزبان علامہ رضوان نقشبندی صاحب، میں آپ احباب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس پرفتن دور میں جیسے ماحول چل رہا ہے، کہ اس بابرکت مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کو ہم پر نازل کرتا ہے، تو اس بابرکت مہینے میں جو کام ہونے چاہیے وہ دوسرے لوگ اس کام کا نام لے کر وہ کوئی اور رنگ ہمیں دے جاتے ہیں، کوئی اور باتیں ہمیں دے جاتے ہیں۔ تو اس سوچ کو حسن ساؤنڈ کی طرف سے قاری صاحب نے شروع کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سامعین تک جو ہماری آواز کو سنتے ہیں، ناظرین جو دیکھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا پیغام پہنچائے۔ رمضان المبارک بے شک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ رمضان المبارک ایسا عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے کہ جب آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں خوشی آ جاتی ہے، ایک قلبی سکون آ جاتا ہے۔ تو وہ قلبی سکون جب مومن محسوس کرتا ہے تو اس قلبی سکون کا نام ہی رمضان ہے۔ اس سکون کو اگر دیکھیں تو اس سکون کو ہی رمضان کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اس بات کو ہی بڑا سمجھا جائے تو کافی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 ماہ قبل اس کی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ رجب آتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رجب میں دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس رجب میں برکت عطا فرما ہمیں، اور شعبان میں بھی، اور بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ کیسی عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکات سے نوازا ہے، اس ماہ مقدس کی فضیلت کو۔ اور قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے کہ جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا، اور اس کے لیے وہ آگے فرمایا گیا لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان کے روزے آتے ہی اس لیے ہیں کہ بندہ پرہیزگار بن جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا گیا رب کے نزدیک سب سے نزدیک جو عزت اور عظمت والا ہے وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنا یہ ہمیں رب کے نزدیک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا بابرکت مہینہ ہمیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی کی اس نفسہ نفسی کا اس عالم میں، اس دور میں کہ جب ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا جیسی بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے، وہ جو قیامت کا ایک منظر بتایا گیا کہ قیامت میں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا،
माँ अपने बेटों को नहीं पहचाने की, वो तो एक बड़ा ही वो पुरफितन दौर होगा या दौर से गुजर कर, या फिर वो ऐसा मरहला है, मंजर होगा वो ऐसा, मंजर ऐसा होगा कि उस मंजर में बंदा अपनी आप में पड़ा होगा, बिल्कुल वो नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। वो हमें यहाँ दिखाया गया है, हमें यहाँ दिखाया गया है। आज वही मर्ज में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को मुब्तला किया हुआ है इस आजमाइश में कि बाप बेटे के साथ सलाम नहीं लेता। अगर सलाम लेगा तो बेटा कहेगा जी बाबा जी मुझे कहीं बीमारी ना लग जाए। माँ बेटे से दूर हो गई है, घर के अफराद एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं, लेकिन उस दौर में भी जब हम इस आजमाइश में मुब्तला हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने करम ये किया कि हमें रमज़ान जैसा महीना दे दिया। और ये रमज़ान का महीना ये रजू इल्लाह के लिए हमारे लिए गनीमत है। सुभान अल्लाह। ऐसे मौका के ऊपर जहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कर्ब से गुजार रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इस आजमाइश से गुजार रहा है, इस आजमाइश के मौका के ऊपर हमें ये मिल जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने के लिए हमारे लिए गनीमत है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये जो आपने अल्लामा साहब यहाँ पे गुफ्तगू फरमाई और आपने कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान मुबारक की 2 महीने कबल ही तैयारी करना शुरू कर देते थे, तो इसके हवाले से हमें बताइए कि ये तैयारी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और साथ जो आप दुआ हमें बता रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक आप दुआ मांगा करते थे, तो ये हम जो है वो किस तरीके से इसका इस्तिकबाल, इसको हम अपने लफ्ज़ों में कहें कि हजूर माह रमज़ान का इस्तिकबाल किया करते थे, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से माह रमज़ान का इस्तिकबाल भी कर सकें और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और इबादत भी कर सकें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह कबल से ही इसकी दुआ कर फरमाते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पहुँचने तक अल्लाह ताला हमें इस तक पहुँचाए। तो ये इस माह की फजीलत के हवाले से यह है कि ये बंदा अंदाज़ा लगाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा, ये कितनी बड़ी बात है। अल्लामा साहब, ये यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस दुआ का एक मतलब ये निकल सकता है कि या अल्लाह हमें माह रमज़ान तक जिंदा रख। इसके हवाले से ये है कि ज़िंदगी का भी है कि मालिक हमें वो बहारें एक दफ़ा फिर दिखा, वो बहारें जो रमज़ान की हैं हमें दिखा। और फिर एक इस ये भी अगर मफ़हूम निकाला जाए तो ये गलत नहीं होगा कि उस तक हमें सलामती तक पहुँचा के उसकी जो बरकतें हैं वो हम हासिल कर सकें, उसकी जो हलावतें हैं, चाशनी है, वो हमें सलामती के साथ मिल सके ताकि हम उसके रोज़े रख सकें। सलामती के साथ रोज़ा जिंदा रहकर बंदा बीमार भी वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन वो बीमार के लिए हुक्म है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, वो कज़ा उसका कज़ा का मामला है। लेकिन उसकी सलामती की भी दुआ है और जिंदा रहने की भी दुआ है कि अल्लाह ताला को वो बरकतें हमें फिर दे। और इसमें सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अजमईन का ये मामूल है, हदीस मुबारक में आता है कि सहाबा किराम 6 माह कबल ही इसकी खुशी मनाना शुरू हो जाती है। जब सरकार से इस दुआ को सुना तो फिर सहाबा का ये मामूल था, जब रमज़ान चला जाता तो सहाबा गमगीन हो जाते, यहाँ तक कि 6 माह तक उस गम में गुजार देते कि वो अज़मतों वाला, वो बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना हमसे चला गया है। हम उस तरह इबादत, हालांकि वो इबादत के एक मंबा थे, वो जितनी इबादत उन्होंने की है आज के गौस कुतुब अब्दाल भी वो इबादतें करे तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन सहाबा फिर भी इस अफसोस में गुजार देते कि इतनी अजमत वाला वो महीना, इतनी बरकत वाला वो महीना, लेकिन हमने उस तरह उसकी इबादत नहीं कर सके। सहाबा उस गम में गुजार देते कि वो बरकतों की, वो रहमतों की, वो जो बरक़ात की घड़ियाँ हैं वो हमसे चली गई हैं। और फिर जब 6 माह रह जाते रमज़ान से, फिर खुशी की लहर आ जाती, वो एक दूसरे के साथ खुशी के साथ मिलते, रमज़ान तक हम जाने वाले हैं, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है। फिर जब रमज़ान आ जाता तो एक समाप आती है। माशाअल्लाह अल्लामा साहब, यहाँ पे एक हमें ये भी पता चलता है कि जैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 महीने पहले ही आपने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी तैयारी जो है वो हमें उसका दरस देते थे, तो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जब हम किसी नेक काम की नीयत काम करने से पहले हम नीयत कर लेते हैं तो उसका अजर और सवाब हमें उसी वक्त से मिलना शुरू हो जाता है। ये तो उम्मत मुस्लिमा को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये बड़ा शरफ बख्शा गया। अगर अभी नेकी की नहीं है, उसकी नीयत ही कर लिया, इरादा कर लिया है, तो उस वक्त से उसकी नेकी लिखना शुरू हो जाती है। तो ये तो हुजूर की आमद के सदके ये बड़ी कर्म नवाजी हुई कि वो जब हम 2 माह कबल ही उसकी तैयारी करना शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त से ही हमारे नामा या अमाल बनने शुरू होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये बात आपने बहुत अच्छी फरमाई कि किसी भी अच्छे अमल की नीयत जो है ये भी हमें हमारे अजर में इजाफे का बायस बनती है। तो आखिर में मौलाना साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि हमारी इस पैगाम रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है ये बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए होती है,
تو آپ آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ مہینہ ماہ رمضان بھی آ چکا ہے، تو ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہم کرونا بیماری سے بھی بچتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی رہے، مساجد بھی آباد رہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی جیسے پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، تو آزمائش کی گھڑی میں ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو اس آزمائش سے نکال سکتا ہے، وہی ہے بیماریوں سے شفا دینے والا۔ یہ ایک ذریعے اس نے بنائے ہیں، لیکن اصل حقیقت میں شفا دینے والا، ان بیماریوں سے چھٹکارا دینے والا وہی ہے۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا ایسے موقع کے اوپر جہاں ایسا مہینہ کہ جس میں ایک نیکی جو ہے وہ ایک فرض کے برابر ہے، صحیح، اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو کیسا ہمیں مہینہ دے دیا گیا، ہم اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رحمت کا عشرہ اس میں، مغفرت کا عشرہ اس میں، جہنم سے آزادی کا عشرہ اس میں، تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بھی لوٹیں، اپنی مغفرت بھی کروا لیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی لے لیں۔ تو رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر وہ فرض ہیں۔ صرف جو شرعی جن کو عذر ہے شرعی بنا کے اوپر، ان کو اس میں چھوٹ دی گئی ہے، اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ وہ فائدہ تو من ایام اخر کو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ کام کے حوالہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماتحت افراد کے اوپر ان دنوں میں نرمی برتے گا، فرمایا کل غسل پر میرے وہ ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں ویسے بھی مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس واویلے کے بجائے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھ کے اس کی برکتیں حاصل کر کے پھر جب بندہ رزق حلال کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ ہی فرما دیتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو اور پوری کائنات کو، خصوصی طور پر ملک پاکستان کے اندر اس وقت جو وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کی، تو ہمیں اس سے محفوظ فرما اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ جو مسلمان اس بیماری کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان کو مغفرت فرما، اور ہم لوگ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ حکومت وقت کی بتلائی ہوئی تدابیر جو احتیاطی تدابیر کے نام سے ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے مساجد کو آباد کیجئے، مساجد میں رونق کو دوبالا کیجئے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ وقت ایک دفعہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر ساری زندگی واپس نہیں آئے گا۔ تو آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے۔